سورۃ النساء کی آیت نمبر 141۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ، یہ منافق وہ لوگ ہیں جو تمہارے اوپر گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں فتح ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے، قالوا الم نکم معکم، تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے حصے میں کچھ آ جائے، قالوا الم نستحوذ علیکم، تو یہ کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا۔ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ہم نے تمہیں بچایا ایمان والوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ پاک کافروں کے لیے ایمان والوں کے خلاف کوئی راستہ۔ گزشتہ آیات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی انہی منافقین کی ایک اور بری عادت کا ذکر ہے۔ آگے بھی پارے کی آخر تک تقریباً انہی کا ذکر ہے۔ منافق لوگ جو جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ اعتقادی کافر ہی تھے۔ بظاہر کلمہ پڑھا تھا، اسلام کے دبدبہ، اسلام کے رعب اور شان و شوکت کی وجہ سے، اندر سے وہ یہودی تھے، اندر سے وہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ بظاہر نمازوں میں شامل بھی ہو جاتے، بعض اوقات جہاد میں بھی شرکت کر لیا کرتے تھے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین یتربصون بکم، یہ منافق وہ لوگ ہیں جو ہر وقت تم پر نگاہیں ٹکائے رکھتے ہیں، تمہارے گھات میں رہتے ہیں، اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ کہیں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو یہ بغلیں بجایا کرتے تھے اور یہی کہا کرتے تھے ہم نے کہا نہیں تھا یا نہ جاؤ یا مار پڑے گی، اس میدان میں نہ جاؤ۔ اور کہیں فتح ہو جاتی تو پھر بھاگے بھاگے چلے آتے، جی ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیں۔
یعنی یہ دوگلی پالیسی، دوہرا معیار، ایک سائیڈ پہ نہیں رہنا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کافروں کے ساتھ ہیں، یہ انداز تھا اس زمانے کے منافقین کا۔ آج میرے عزیز دوستو، میں آپ اپنا بھی جائزہ لیں، اپنا بھی محاسبہ کریں اور اس بات کی طرف بھی دیکھیں کہ آج کس طبقے میں یہی منافقانہ روش ہے۔ آج یہ پہچاننے کے لیے ایک بہترین کسوٹی یہ ہے کہ آج کے دور میں جو اسلام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، چاہے وہ مجاہدین ہوں جہاد کی شکل میں، فلسطین کے اندر، شام کے اندر ماشاءاللہ خوشی کی خبریں آنا شروع ہو گئی، عراق میں ہیں، افغانستان میں ہیں، کشمیر میں ہے، جہاں جہاں اسلامی نظام کی جد و جہد جہاد کی شکل میں ہو رہی ہے، کون ان کے ساتھ مخلص ہے، کون ان کا وفادار ہے، اور کون جو ہے وہ ان کے متعلق غلط جذبات رکھتا ہے۔ پرکھنے کے لیے بڑی آسان مثال ہے اور بہت آسان معیار ہے۔ پھر اس سے آگے آئیں تو جہاں دین کی جد و جہد تعلیم کی شکل میں ہو رہی ہے، دینی مدارس ہوں، مراکز ہوں، مکاتب ہوں، یہ بھی جد و جہد ہے، اشاعت اسلام کی ایک کوشش اور محنت ہے۔ ان کے ساتھ کون مخلص ہے اور کون ان کی جڑیں کاٹنے پہ لگا ہوا ہے؟ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور عزت و ناموس کا تحفظ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جو ختم نبوت کے میدان میں جد و جہد کر رہے ہیں، کون ان کے ساتھ مخلص ہے، کون وفادار ہے ان کے ساتھ؟ تصوف کا میدان ہو، تبلیغ کا میدان ہو، دین کی جد و جہد کی کوئی بھی تحریک ہو، باطل قوتوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک اور سیاسی عنوان سے جد و جہد ہو، تو کون ان کا وفادار ہے، کون ان کی محنت میں شامل ہے، کون ان کے ساتھ شریک ہے؟ میرے عزیز دوستو، اس معیار کو پرکھنے کے لیے آج یہ بہت آسان کسوٹی ہے، اس پہ رکھ کے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ آج بھی ایک بہت بڑی دنیا صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا، تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تمہارا اپنا تماشا بن جائے۔ آج میرے عزیز دوستو، دین کی ان جد و جہد کو طاقت فراہم کرنا، قوت فراہم کرنا، ان کے ساتھ مخلص رہنا، ان کے ساتھ وفادار رہنا، یہ معیار ہے اس بات کا کہ اس کے دل میں سچا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا سچا ایمان نصیب فرمائے۔ اور اگر اندر ان کے ساتھ نہیں ہے، بس انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ اس کروٹ بیٹھتا ہے کہ اس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ جیت گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ جیت گئے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ روش پھر منافقانہ روش ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ منافق اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر ایمان والوں کو، اے ایمان والو، تمہیں اگر فتح مل جائے، اور ایمان والوں کو فتح کس کے حکم سے ملتی ہے؟ من اللہ، اللہ کے حکم سے، اسباب سے نہیں، وسائل سے نہیں، چیزوں سے نہیں، اسلحے سے نہیں۔ مسلمان جب بھی جنگ جیتا ہے اللہ کی مدد سے جیتا ہے، ورنہ اسباب و وسائل میں تو کہیں کمزور ہوتا ہے۔ آج افغانستان میں آپ دیکھ لیں، دنیا کی بڑی قوتیں، بڑی طاقتیں تمام تر اپنے اسباب و وسائل کے ساتھ فیل ہوئیں، ناکام ہوئیں، دھول چاٹنی پڑی، شکست خوردہ ہوئی، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کل سے شام کے مسلمان غالب آ رہے ہیں اور فتح پہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں،
کس کے حکم سے؟ ورنہ اسلحہ اسباب وسائل کے لحاظ سے تو آج بھی باطل وہی ہے، پورے اسباب و وسائل کے ساتھ ہے۔ تو مسلمان کو جہاں فتح ہوگی کس کے حکم سے ہوگی؟ اللہ کے حکم سے۔ اس لیے فرمایا اگر تمہیں کہیں فتح ہو اللہ کے حکم سے، تو یہ منافق بھاگے بھاگے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الم نکم معکم، جناب کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، لہذا ہمیں بھی جو ہے وہ حصہ دیں، اس میں سے مال غنیمت کا حصہ دیں، ہمیں بھی ساتھ شامل کریں۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور دوسری طرف اگر نصیب اور قسمت کافروں کی جاگ جائے، کہیں آزمائش کے طور پہ اللہ پاک کافروں کو جزوی غلبہ عطا کر دیں، تو پھر کافروں سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ مل کے تم ہمارے گھیرے میں آ گئے تھے، پھر ہم نے ایسے داغ چلے اور ایسی سازشیں بنائیں کہ نمنعکم من المؤمنین، ایمان والوں سے ہم نے تمہیں بچایا، تمہاری حفاظت ہم نے کی ہے، پھر کافروں سے وفاداری کے ثبوت دیتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے حکمران جا جا کے کافروں کے چکر لگاتے ہیں درباروں میں اور ان کے تلوے چاٹتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں جناب مسلمانوں سے ہم آپ کو بچا رہے ہیں، ان جو ہے دین والوں سے اور مذہب والوں سے ہم آپ کو تحفظ دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ حصہ مانگنے کے لیے کافروں کے پاس چلے جاتے کہ جناب ہمارا حصہ بھی دیں، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا۔ اب ایسے لوگوں کا حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دائیں بائیں ایسے لوگ موجود تھے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، پتہ بھی تھا آپ کو، جانتے بھی تھے، اور بہت ساروں کے آپ نے راز بھی آؤٹ نہیں کیے کہ یہ منافق ہے۔ صرف ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی، جن کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق، منافقوں کے متعلق اور آنے والے حالات کے متعلق بہت ساری خبریں ان کو دی ہوئی تھی۔ منافقوں کے ایک ایک کے نام آپ نے ان کو بتائے ہوئے تھے، فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کبھی ان سے پوچھا کرتے بھائی حذیفہ وہ منافقوں کے نام، وہ کہتے اللہ کے محبوب کا راز ہے، یہ نہیں بتا سکتا۔ پھر اپنے ایمان پر یقین نہیں، توکل نہیں، اعتماد گمنڈ نہیں ہے، غرور اور تکبر نہیں ہے، ڈرا کرتے تھے اور پھر پوچھا کرتے تھے بھائی حذیفہ اتنا ہی بتا دو منافقوں کی لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارہا جنت کی بشارتیں بھی پا چکے، اور پھر دیکھا کرتے تھے کہیں کسی کی میت ہو جاتی، کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے جنازے میں حذیفہ شامل ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنازے میں شامل ہوتے تو حضرت عمر بھی جنازہ پڑھ لیتے، اگر وہ نہ ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، حضرت عمر بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو منافقوں کے متعلق قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ پاک۔ کب کرے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ دنیا میں ان کے ساتھ گزارا کرو بس۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، زبانی سختی تو ان پر ہو، ان کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہیں، بعض کی منافقت کھلی بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست بھی کی مجھے اجازت دے اس منافق کی گردن اتار دو، آپ منع کر دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے لوگ کہیں گے کہ اب تو یہ اپنے ساتھیوں کو بھی مروانے لگ گئے، کیونکہ بظاہر تو وہ کلمے ہی پڑھتے تھے، بظاہر تو وہ نمازوں میں بھی شامل ہوتے تھے،
تو ایسے ماحول میں جب منافقوں کا ٹولہ بھی ہمارے ساتھ ہو تو پھر اس کے ساتھ گزارا کرنے کا حکم ہے۔ لفظی سختی تو ہوگی، ان کے ساتھ مار مریا نہیں ہوگا، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، ان کا حال اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا کہ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ باقی اللہ پاک نے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، ہمیں یقین دلا دیا کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پہ راستہ نہیں دیں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس راستے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں راستے سے مراد یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کافر سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وقتی غلبہ ہو سکتا ہے لیکن دنیا جہان سے مسلمان مٹ جائیں، ایسا نہ ہوا ہے نہ انشاءاللہ ہوگا۔ مسلمان ہمیشہ رہے گا۔ جہاں میں اہل حق صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اہل حق جیتے رہیں گے اور محنت جد و جہد کرتے رہیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کافر سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سبیلہ کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ دلیل کے میدان میں کبھی بھی کافر کو مسلمان پہ غلبہ نہیں ہوگا۔ سیاسی میدان میں ہو سکتا ہے، ہماری کم بختیوں کی وجہ سے، ہماری عیش و عشرت کی وجہ سے، ہماری آرام طلبیوں کی وجہ سے، ہمارے جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے کافر غالب آ جائیں، جیسا کہ آج کل عمومی طور پر ان کا غلبہ ہے۔ لیکن دلیل کے میدان میں ٹیبل ٹاک، مذاکرہ، مکالمہ، اس میں کبھی بھی کافر کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دلیل کے میدان میں ہمیشہ اسلام ہی غالب رہتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو اسلام پر پورا اعتماد اور پورا یقین بھی نصیب فرمائے اور منافقت سے محفوظ کر کے خالص اسلام کے ساتھ پوری ہمدردی اور وفاداری کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جد و جہد اسلام، نفاذ اسلام کی جو محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں، کسی محنت کوشش میں لگتے ہوئے سب کے لیے دعا گو رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔